ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، انسان جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے اس کے بیس کے اوپر اپنی بنیاد بناتا ہے۔ جس نے ایک منزل بنانی ہے اس کی بنیاد بھی ایک منزل کے مطابق ہوگی۔ جس نے 50 منزلیں بنانی ہیں اس کی بنیادیں بھی 50 منزلوں کے مطابق ہوں گی تاکہ اس بڑی بلڈنگ کو وہ بنیادیں سنبھال سکیں۔ انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ اس نے بھی اپنی بڑی خواہشات، بڑی منازل، بڑے کاروبار، بڑے معاملات کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ایک اہم چیز کی ضرورت ہے اور اس کا نام، اس بنیاد کا نام نیت ہے، انٹینشن ہے۔ پھر انسان کی خواہشات کچھ نیکی پر مبنی ہیں اور کچھ شر کے اوپر مبنی ہیں۔ جس نے نیکی کے اوپر بنیادیں رکھنی ہیں، بڑی عمارتیں تعمیر کرنی ہیں، اس کی نیت بھی نیکی کے اوپر مبنی ہوگی، تب وہ بڑی عمارتیں تعمیر ہوں گی جو نیکی پر مبنی ہوں گی۔ جس نے شر کی بلڈنگ بنانی ہے، نقصان دینے والی بلڈنگ بنانی ہے، اپنا مستقبل بنانا ہے، اس کی بنیادیں بھی، اس کی نیتیں بھی شر کے اوپر ہوں گی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث پاک ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، یعنی ہر عمل کی جو بنیاد ہے وہ نیت کے اوپر ہے، اور جو انسان نیت کرتا ہے وہی اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے اوپر ہم چلتے ہیں اور بڑی خوبصورت ترین حدیث ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس ہجرت کی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، مائیگریشن اٹس ہیز اون پاور۔ اس کے اوپر انسان گفتگو کرے کہ مائیگریشن کے کیا فوائد اور بینیفٹس ہوتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایک صرف آپ کو بتاتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں آپ کو سختی ہو جائے جس علاقے کے اندر سرزمین میں، اس علاقے کو چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی خاطر مائیگریشن کی، ہجرت کی، اس نے اللہ اس کے رسول کی خاطر کی۔ جس نے دنیا کی خاطر، کمائی کی خاطر، دنیا بنانے کے لیے ہجرت کی، اس کو دنیا مل جائے گی۔ یعنی پہلے کا مقصد یہ ہے، جس نے اللہ اس کے رسول کی خاطر، اس کے دین کے لیے، خدمت کے لیے ہجرت کی، اللہ اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس کو خدمت دین عطا کرے گا، اللہ کی رضا اس کے اندر موجود ہوگی۔ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، اس کو دنیا مل جائے گی۔ یہ بھی حدیث، اس کی مثال ہم لوگ ہیں جو پاکستان سے، انڈیا، بنگلہ دیش سے، پوری دنیا سے آئے۔ ہماری ہجرت بدقسمتی دنیا کے لیے تھی اور دنیا مل گئی۔ حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ شخص اگر کسی عورت کی خاطر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنا چاہتا ہے، وہ عورت بھی مل جائے گی۔ ہجرت کے اندر ایک ایسی برکتیں ہیں، یہ انسان کی نیت پر مبنی ہے کہ وہ ہجرت کن مقاصد کے لیے کر رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے نیت کی۔ نیت ایک بڑی عجیب سی چیز ہے۔ نیت ایک چھپا ہوا راز ہے، چھپا ہوا، ہڈن ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے، جسٹ نیت، اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل نہیں کیا، جس نیت کی اور وہ بہتر ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت ایک ارادے کا نام ہے، ایک انٹینشن کا نام ہے۔ جو عمل آپ نے بعد میں کرنا ہے وہ نیت آپ نے پہلے کرنی ہے، جو سٹیپ آپ نے اگلا لینا ہے اس کی پہلے نیت ہوگی، تب اللہ رب العزت اس نیت کے بعد آپ کے جسم کے اندر، اعضاء کے اندر، آپ کے پارٹس آف باڈی کے اندر اللہ طاقت رکھتا ہے کہ اب اس کے لیے انسان چل رہا ہے۔ وہ جو نیت کرنا، پھر اس کے بعد جو چلنا ہے، یہ چلنے کے اندر انسان کو فائدے کیا ہیں؟ اگر اس کی نیت خیر کے اوپر ہی، اس کا چلنا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر نیت شر کا باعث ہوگی، پھر اس کا جو چلنا ہے، پھر وہ چلنا اس کے لیے شر کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے بنیاد انسان کی جو ہے وہ نیت کے اوپر مبنی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی نیت کے معاملے میں ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم محدث گزرے ہیں، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ تھے نا پہلے، تابعین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ تابعین کا زمانہ تبع تابعین کا ہے، فرماتے تو عمل سے پہلے ہم لوگ پہلے نیت کو سیکھتے تھے۔ نالج ہم جو کرتے تھے اس سے پہلے نیت کا نالج حاصل کرتے تھے۔ نیت کا، عمل کا نالج پہل بعد میں ہے، اس لیے کہ اس کو سمجھتے تھے کہ اس کی بنیاد جو ہے عمل کی جو ہے وہ نیت کے اوپر مبنی ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ غلطی پر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کی نیت بھی کروں گا اور ایسا عمل کروں جس سے نیت میری ٹھیک ہو چاہے گناہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، کسی کا مال لوٹ لیتا ہے، لوٹنے کے بعد اس کے خیر میں خرچ کر دیتا ہے، غریب، یتیم، مسکین کے اوپر خرچ کر دیتا ہے خیر کا کام، لیکن مال اس کا لوٹا ہوا ہے اور اس لوٹے ہوئے مال سے ثواب کمانا چاہتا ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے، آپ نے بھی زندگی میں شاید کبھی یہ ایگزامپل دیکھی ہو، ایک بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی چوری ہو گیا ہے، میں نے تو غریب کو دے دیا نا، میں نے تو غریب کو دے دیا۔ تو اس لحاظ سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم فرماتے ہیں کہ یہ اس کو نیت کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس نے حرام کا مال کمایا، مدرسے کو دے دیا، مسجد کے اوپر لگا دیا، اس کہا یہ سمجھے گا کہ مجھے اس کا بڑا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جہالت ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نیت کے نیک کرنے سے ظلم نیکی میں بدل جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے جو انسان کی جو نیت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے لیے خوشبو لگائے گا، اللہ کے لیے خوشبو لگائے گا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا نا تو اس کی جو خوشبو کی جو خوشبو جو ہوگی وہ مشک کی طرح ہوگی۔ قیامت کے دن دنیا میں خوشبو لگائے گا نیک نیتی کے ساتھ، لیکن قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کی خوشبو مسک کی طرح ہوگی، مشک کی طرح ہوگی۔ ایک شخص وہ ہے جو دنیا داری کے لیے خوشبو لگاتا ہے، کس لیے کہ دولت کا پتہ چلے۔ امیروں کی خوشبو یقیناً قیمتی ہوتی ہے، اور کسی غیر محرم کو سنگھانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب قیامت کے دن وہ ہمارے پاس اللہ کے پاس آئے گا تو اس کی جو خوشبو ہے وہ بدبو میں بدل جائے گی، جس طرح کہ مردہ چیز کی بدبو ہوتی ہے، وہ بدبو اس کے اندر آنی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا حساب کریں، نیت کو دیکھیں کہ میرا یہ عمل کہیں میرے لیے نقصان کا باعث تو نہیں بن رہا، اس لیے کہ انسان کی ہر نیت کا بھی حساب لیا جائے گا۔ برادران اسلام، اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اکثر حاضری دیا کرتا تھا۔ آپ جب پڑھاتے تو آپ کے پاس بیٹھتا، علم حاصل کرتا۔ ایک دفعہ حاضر ہوا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی، عرض کی حضور کیا ناراضگی ہے؟ آپ نے منہ پھیر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ جناب کوئی ناراضگی ہے؟ آپ نے جواب نہ دیا، مکمل طور پر اس کو اگنور کیا، بار بار پوچھ، اور لیکن جب اس سے پہلے آتا تو آپ بہت خوش ہوتے، اس کا استقبال کرتے، اس کو ویلکم کرتے، اس کو محبتوں کا اظہار کرتے۔ لیکن جس وقت وہ بار بار جب اس دفعہ آیا
आपने तवज्जो ना दी, कोई मोहब्बत का इजहार नहीं दिया, कोई मुस्कुराहट नहीं दी, उसको वेलकम नहीं किया। परेशान हुआ, हुजूर कुछ गुनाह गलती हुई, कोई ख़ता हुई, मुझे बताइए। आपने फरमाया कि तुम मेरी महफिल में बैठने के काबिल नहीं हो। अल्लाह अकबर। जहाँ मोहब्बतों के रिश्ते हों और वहाँ एराज़ मिले, वहाँ से तवज्जो हट जाए तो इंसान तो टूट जाता है। तुम मेरी मजलिस में बैठने के काबिल नहीं हो। हुजूर मुझसे क्या गुनाह हुआ? फरमाया मुझे मालूम है कि तुमने अपने घर की दीवार तामीर की है। जी की है। आपने फरमाया वो मिट्टी कहाँ से लिए तुमने? कहाँ से लिए तुमने? मुझे ये मालूम है कि तुम मिट्टी जो कौम की मलकियत जो सड़क है उसको खेड़ कर वहाँ से मिट्टी उठाई और तुमने अपने घर की दीवार को तामीर करने के लिए लगाई है। जी मैंने ऐसे ही किया। फरमाया मिट्टी तेरी थी या कौम की मलकियत थी? तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरी महफिल के अंदर बैठ सको। बुज़ुर्गों का ये अमल रहा है एक एक चीज़ के ऊपर, इसलिए कि इंसान ने दर हकीकत हर चीज़ के ऊपर हम रब के सामने मौजूद हैं। दुनिया के अंदर भी हमारा हिसाब होना है, बदले दुनिया में भी उतर जाते हैं। क़यामत के दिन उतरने जहाँ उतरने हैं वो कई शक्लों के अंदर उतरते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर जिस शख्स की नीयत नेक और पाक और साफ़ होती है, अल्लाह उसकी ईमान की, उसके जान की, उसकी औलाद की, उसके रिज़्क़ की, उसकी इज़्ज़तों की भी हिफाजत करता है। मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो इंसान तक़वा इख्तियार करता है, अपनी ज़ात के ऊपर नेकी को लेकर आता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दो इनाम अता करता है। मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, मुश्किलें, तकलीफ़ें, दुख, बीमारियाँ, मुसीबतों के पहाड़ हर इंसान के ऊपर आते हैं, लेकिन जो शख्स रब को राज़ी करने के लिए दुनिया के हर गलत नीयत को, गलत मामले को छोड़ता है, तो जो कुर्बानी दे रहा है, दौलत सामने खड़ी है हराम की, कुर्बानी दे रहा कि मैं देखना भी नहीं, हाथ लगाना तो दूर की बात। भाई क्या करते हो? ये तुम्हें पावर का खेल मिल रहा है, आज तुम वज़ीर आज़म बन जाओगे, सदर पाकिस्तान बन जाओगे, तुम सो एंड सो बन जाओगे, ले लो। कहता नो, मैं तो इस तरफ निगाह उठाने वाला भी नहीं। फिर कुरान कहता है मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, जो तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आसानी के रास्ते अता करता है, अल्लाह उसकी खुद हिफाजत करता है। व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से इंसान गुमान भी नहीं करता, जहाँ से इंसान गुमान भी नहीं करता। और बेशुमार लोग हैं आपके सामने हैं। अगर बैक हिस्ट्री की तरफ चले जाऊँ तो अगर आप नाराज़ ना हो तो लोग जो हमारे जो 1960 के अंदर यहाँ पर आए थे, 50s के अंदर आए थे, किन हालात के अंदर आए, आज अल्लाह ने सारी नेमतें अता की, सारी मोहब्बतें अता की। और लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो तकवा की दौलत है, रब को रब के तौर पर मानना। असल खेल ये है, हमने दुनिया को रब मान लिया। मैं कुछ अर्सा पहले की बात है, आज से 5 साल पहले, तो क़िबला पीर अमीन हसनात साहब के साथ हम पेरिस में थे। तो सुबह में एक घर में ठहरे, सुबह में हाज़िर हुआ, जनाब कैसा रहा, रात कैसी रही? कहने लगे यार मैं तो सारी रात कहानियाँ सुनता रहा हूँ। मैंने कहा क्या जनाब? कहने लगे यार जिस दोस्त ने हमको बुलाया हुआ था उसके कमरे के अंदर जो बेडरूम था वहाँ पर एक पाकिस्तान के एक DSP की तस्वीर लगी हुई थी, एक DSP की तस्वीर लगी थी। तो मेरा जो मेज़बान है वो सारी रात इस DSP के तज़किरे करता रहा। जनाब मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, जनाब बहुत अच्छा ऑफिसर था, मैं जब जाता तो एयरपोर्ट पर पहुंचता, मेरे लिए प्रोटोकॉल खोल देता, मेरे लिए ये करता, मेरे लिए वो करता, मेरे लिए वो करता। तो पीर साहब फरमाते हैं कि उसकी सारी ताकत उस DSP के अंदर थी, काश उसने रब को पहचान लिया था। इसी तरह हज़रत क़िबला पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आमिल आया। आमिल आकर कहता, पीर साहब अखबार पढ़ रहे थे, कहता है जनाब मैंने बेशुमार अमल किए हैं, एक नुक्ता रह गया, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं जन्नत को अपने काबू में कर लूँगा। एक सिर्फ वो मुझे आप अता करते हैं। आप अखबार पढ़ते रहे, टाइम टू टाइम कहता रहा जनाब आप मेहरबानी फरमाएं, करम नवाजी करें। तंग आ गए, अखबार बंद किया, पूछा तुझे कितना अरसा हुआ?
جو مجھے اتنے سال گزر کے ہیں، تو آپ نے فرمایا تجھے یہ چیز نہیں ملی ابھی تک؟ جی نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا عرصہ تم اخلاص کے ساتھ تم رب کو یاد کر دے، تجھے ساری کائنات مل جاتی، تو ساری کائنات مل جاتی۔ میرے بھائیو، یہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ بھی ایک راز ہے۔ ساری عبادات عمل کی شکل میں ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے عمل کرتے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو عمل، حج کرتے ہیں عمل ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو چھپا ہوا ہے، اسی وجہ سے آ کر روزے کی فضیلت زیادہ ہے، اسی وجہ سے آ کر نیت کی فضیلت زیادہ ہے، عمل سے زیادہ ہے، کہ چھپا ہوا راز ہے، مخفی راز ہے۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس آنے والے روزوں کے مہینوں کو استقبال کریں خوشی کے ساتھ، اس لیے کہ ایسا وہ عمل ہے جو چھپا ہوا ہے، جس پہ رب راضی ہوتا ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ پھر انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور پھر انسان یہ چاہتا ہے میری بخشش بھی ہو جائے، ہمیں سے ہر کوئی چاہتا ہے بخشش ہو جائے، لیکن کیا عمل کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں راستے دیتا ہے، آؤ میں تمہارے لیے راستے بناتا ہوں، یا الہ بنا دو، آؤ میں تمہارے لیے ایک رغبت پیدا کرتا ہوں، محبت پیدا کرتا ہوں عبادات کے اندر۔ کیسے؟ اس لیے کہ روزے کا مہینہ آنے والا ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ شیطان کو زنجیروں میں باندھ دیتا ہوں، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ آؤ، اب بھی تو آسانی ہے نا، اب تو آسانی ہے نا، کہ تمہیں شیطان آ کر تنگ نہیں کرے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم عبادت کریں، اس لیے اس وقت شیطان جو ہے زنجیروں میں۔ لیکن آپ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب کچھ تو ایسے پھر بھی نہیں کرتے۔ ہاں، وہاں نفس کا مسئلہ ہے، ایک ہے شیطان اور ایک ہے نفس، جو میری عادات ہیں، ہماری گناہوں کی جو عادات بنتی ہے وہ روکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنی جو خواہشات ہیں نا جو غلط، اگر تم اپنی خواہشات کو روک لو جو غلط قسم کی ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں بیٹھ کر آسمان دنیا، جو آسمان کے جو فرشتے ہیں، تم ان کی زیارت کر سکتے ہو۔ یہ پردے ہیں جو ہماری خواہشات ہیں، یہ کرٹنز ہیں، یہ پردے ہیں، ہمیں روکتے ہیں۔ ہم یہاں پر کھڑے ہیں، یہ دیوار ہے، یہ کرٹن ہے، ہم دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح انسان کی زندگی جو ہے، اس کے رذائل، اس کی غلط خواہشات، اس کے دھوکے، اس کی بدنیتیں، اس کے بد کرداریاں، یہ رکاوٹیں ہیں رب تک پہنچنے میں۔ لیکن جس شخص کی نیت ٹھیک ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر ایک خیر ڈالتا ہے۔ وہ خیر کیا ہے؟ اس کا دل نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، ہر چیز کے لیے وہ کہتا ہے میں ریڈی ہوں۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں خدمت کرنی، جی میں حاضر ہوں، پیسے تم نے دینے، میں حاضر ہوں، وقت دینا ہے، جی میں حاضر ہوں، ہر بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف کیسے آئے، کیسے رغبت اختیار کرے، کیسے اٹریکٹ ہو؟ دو طریقے کار۔ ایک، اپنی موت کو یاد کرو۔ آج صبح جب میں اٹھا تو واٹس ایپ کے اوپر ٹیکسٹ آیا کہ مولانا عبدالغفور چشتی برمنگھم کے حضرت سلطان پور ٹرسٹ کے جو مسجد اس کے خطیب و امام وصال فرما گئے۔ اتنا خوبصورت انسان، اتنا خوبصورت انسان، آپ حیران ہو جائیں۔ صحیح ڈائٹ، صحیح پراپر یوز کرنے میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے ابھی پیر نیاز الحسن صاحب کو فون کیا تعزیت کے لیے کہ یہ حیران کن بات ہے، اپنے ٹائم کے لحاظ سے، اپنے کھانے کے لحاظ سے، اپنے جو جاگنے اور سونے کے لحاظ سے خدمت گزاری، بے مثال انسان تھا، اور ان کا جسم ہماری طرح نہیں تھا، بہت سمارٹ اور خوبصورت۔ اپنے وقت کی پر واک کرنی ہے، گھر سے لے کر مسجد تک واک کرنی، گاڑی پہ نہیں آنا، ہر لحاظ سے۔ رات کو سوئے ہیں نماز کے بعد اور صبح اٹھ ہی نہیں سکے، کچھ پتہ نہیں۔ یہ اصل چیزیں ہیں جو موت اصل میں ایک ہمارے لیے سبق ہے، ایک عبرت بھی ہے، اور ہمیں اس بات کا بصیرت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ قیامت کے دن، موت کے بعد قیامت آنی ہے اور ہم نے جاگنا ہے اور اس کا حساب دینا۔ یہ زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی ہے نیچرلی۔ کسی کا کوئی 20 سال رہے گا، کوئی 50 سال، کتنا کچھ زندہ رہے گا، اور جو 100 سال والا ہے
اس سے بھی پوچھیں جناب کیسے بڑی زندگی گزاری ہے، کیا خیال ہے آپ کا، کیا انجوائے کیا؟ اس سے کہ بچے بچپنا یاد ہے، جوانی یاد ہے، بڑھاپا بھی دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی پتہ ابھی تک چل رہا ہے 100 سال گزرتے ہوئے کہ ابھی ہم بچے تھے اور ہم بڑھاپے میں آ گئے۔ پلک جھپکنے میں انسان اپنے 100 سال کو گزار دیتا ہے۔ واقعتاً یہی انسان ہے اور یہی انسانی زندگی ہے۔ کب تک ہم اللہ سے دور رہیں گے؟ کیوں نہ ہم اس رب کے ساتھ یاری لگائیں جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری عزتیں ہیں، جس کے ہاتھ میں ہماری محبتیں ہیں، جس کے ہاتھ میں ہماری اولادیں ہیں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ، حتیٰ کہ سانس بھی ہے۔ یہ سانس آ رہا ہے تو زندہ ہے، سانس ختم ہو گیا تو موت ہے۔ دس از آور اینڈ۔ لیکن اینڈ کے بعد بھی زندگی ہے، اور اس بندے کی زندگی ہے جس نے خیر کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے، محبتوں کے ساتھ گزارا ہے، خدمت کے ساتھ گزارا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو موت نہیں دیتا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی محبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے، ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو اللہ معاف فرما دے، اور رمضان مبارک کی صحیح طرح ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دل کے اندر ہمارے جو رب اور ہمارے درمیان جو گناہوں کے پردے ہیں، اللہ ان کو ہٹا دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون کی نعمت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ سنت